أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الانفال کا یہ سلسلہ ہے اور آج کی نشست میں آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 41 تک تلاوت کی گئی ہے. آج کی نشست میں 9واں پارہ مکمل ہوگا انشاءاللہ اور 10ویں پارے کی ایک آیت پر بات ہوگی. گزشتہ درس میں جس موضوع پر اور جس بات پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مسجد کے متولی کیسے ہوں، مسجد کے ذمہ دار کیسے ہوں. قریش مکہ کو بیت اللہ کی تولیت پر گھمنڈ تھا کہ ہم بیت اللہ کے ولی ہیں، متولی ہیں، ذمہ دار ہیں. حالانکہ بیت اللہ کا یا کسی بھی مسجد کا کوئی ذمہ دار ہو تو سب سے پہلے تو اس کو مسجد کا مکمل پابندی سے حاضری دینے والا ہونا چاہیے. جو مسجد میں 5 نمازوں میں یا کم از کم 3 نمازوں میں ذمہ داروں کا مسجد میں ہونا ضروری ہے. ایک فجر، مغرب اور عشاء. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورے محلے اور علاقے کے حالات کا علم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کون ہماری مسجد کا جڑا ہوا مصلی موجود ہے یا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کیا احوال محلے اور علاقے میں ہیں. مگر عموماً آپ دیکھو مسجد کے جتنے ذمہ داران ہیں سب فجر میں غائب رہتے ہیں، فجر میں پورے غائب رہتے ہیں. باقی جو باتوفیق بندے ہیں وہ بندے بہرحال ہر نماز میں آتے ہیں. تو مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو اپنی تولیت پر جو گھمنڈ تھا اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ بیت اللہ کا متولی تو وہ ہوگا جو متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا.
اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ قریش مکہ چونکہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو اپنے منہ سے یہ بات بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قریش مکہ کی جو نماز تھی وہ نماز سیٹی بجانا یا تالیاں مارنا یہ ان کی نماز کا حصہ تھا۔ حالانکہ جب آپ تولیت کے دعوے دار ہیں تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ نمازیوں کو مسجد میں بلایا جائے، نہ یہ کہ مسجد سے روکا جائے۔ قریش تو مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے بھی نہیں دیتے تھے، پھر کس طرح یہ اپنے آپ کو بیت اللہ کے متولی ہونے کے دعوے دار بنے ہوئے تھے۔ آگے کی آیت جو آج تلاوت ہوئی ہے اس میں قریش مکہ ہی کی طرف بات کا رخ ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ قریش مکہ کو جس طرح بیت اللہ کی تولیت پر گھمنڈ تھا ایسے ہی اپنی دولت کا بھی غرور تھا۔ تولیت بیت اللہ پر غرور ان کا قومی نشان تھا، اور دولت پر گھمنڈ اپنے دنیاوی اعتبار سے فارغ البال ہونے کی علامت تھی۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی جس وقت غزوہ بدر کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ابو سفیان کو قریش کے لوگوں نے تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجا تھا، اور اسی کو پکڑنے کے لیے مدینے سے کچھ صحابہ بھی گئے، لیکن ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور وہ بعافیت یعنی بغیر کسی لوٹ کے مکہ واپس چلے گئے۔ یہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر پہنچے تھے اس میں 1000 اونٹ تھے، اور اس پر جو لادا ہوا سامان تھا وہ 50,000 دینار تھے۔ آج کے اگر دور میں اس کا اندازہ کیا جائے 262 کلو 262 کلو سونا اس تجارتی قافلے کو ملا تھا، تجارت کے نفع میں وہ لے کر واپس ہو رہے تھے ابو سفیان۔ ادھر بدر کے اندر جو ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 سرداروں کو جہنم رسید کیا گیا، 70 قید ہوئے، تو اس کے بعد کفار اور مشرکین نے مزید اپنے عزائم بلند کیے اور یہ طے کیا کہ آگے مسلمانوں کو اور دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ جتنا نفع ہوا ہے مال کا 262 کلو سونا، یہ سارے کا سارا ہم مسلمان اور اسلام کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے خرچ کریں گے۔ یہ ان کا اپنا منصوبہ تھا، لیکن آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کفار اور مشرکین نے اس پورے نفع کو اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کے لیے، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے طے کر دیا کہ یہ سارا مال یہاں لگے گا، اور قرآن یہ آگے بطور پیشین گوئی کے کہتا ہے کہ یہ جتنا مال اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں لگائیں گے نتیجہ ان کو 0 ملے گا، نتیجہ ان کو 0 ملے گا، اور ان کو اپنے مال کے خرچ کرنے پر بڑا افسوس ہوگا۔ چنانچہ ہوا بھی کہ غزوہ بدر کے بعد احد، اور احد کے بعد غزوہ احزاب جب آیا سن 5 ہجری میں، تو سارا مکہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا، اور ساتھ میں مدینے کے 2 قبائل کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ کل 10,000 کا لشکر تھا کافروں کا۔ مسلمانوں نے پورے مدینے کے اطراف میں گڑھا کھول دیا جس کو احزاب کہتے ہیں،
اصل میں احزاب عربی زبان میں جماعتوں کا نام ہے، کئی جماعتیں مل کر آئیں، اور اسی کا ایک دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ خندق کے معنی بڑا کھودا۔ تو مسلمانوں نے ایک اپنے طور پر حفاظت کے لیے بڑا کھودا، 40 دن تک ان 10,000 لوگوں نے محاصرہ کیا، مگر نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پھر ایسی اللہ نے آندھی چلائی کہ ان کی ہانڈیاں جو چولہوں پر چڑی ہوئی تھی وہ خود نیچے آ گئی، اور یہ اپنے ہاتھ پیر ملتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مال انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لگایا وہ مال ان کے کام نہیں آیا، نتیجہ صفر ملا۔ یہی حال یہود اور عیسائیوں کا بھی، یہی حال یہود اور عیسائیوں کا بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے اپنا مال پانی کی مقدار سے بھی زیادہ بڑھایا۔ میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ آزادی کی لڑائی کا جو پس منظر تھا، اس پس منظر میں یہ بات بھی تھی کہ وہ لوگ جو آزادی کے لیے ملک کے واسطے شہید ہوئے تھے، انہی کی اولاد کو مرتد بنانے کے لیے عیسائیوں نے مشنری اسکول قائم کیے، مفت کھانا، مفت رہنا، مفت تعلیم، یہ ان لوگوں کو عنوان دیا۔ پھر اسی عنوان پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بھی پڑی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی 1867 میں، اور اس وقت علماء نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا، ہم مفت کھانا دیں گے، مفت رہنا دیں گے، مفت دینی تعلیم دیں گے۔ اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا، آج بھی دارالعلوم میں نہ پڑھنے کی کوئی فیس ہے نہ خوراک کی کوئی فیس ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، باقی وہاں آج تک یہ نظام ہے کہ نہ پڑھنے والوں سے کوئی فیس لی جاتی ہے، نہ رہنے والوں سے کوئی فیس لی جاتی ہے، نہ کھانے کے عنوان پر کوئی فیس لی جاتی ہے۔ آغاز اور بنیاد کے وقت جو عنوان وہاں پر لگایا گیا تھا، آج تک الحمدللہ دارالعلوم اس بات پر قائم ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہود اور نصارہ نے بھی اپنا مال لگایا دین اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، لیکن ان کے بھی ہاتھ نتیجہ ہوئی ہے کہ ان کو کامیابی نہیں ملی۔ یہاں ایک بات ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت سے سمجھنے کی ہے اور بہت توجہ سے اس بات پر غور کرنے کی ہے کہ مدارس یقیناً مسلمانوں کے عطیات، زکوٰۃ وغیرہ ہی سے چلتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ایک منصوبہ بند کام اگر مسلمان اپنے ہر علاقے میں کرے تو اس سے بڑا نفع ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے اس سے قبل آپ کو بتایا تھا کہ ایک مسجد کے تحت جتنا علاقہ آتا ہے اس علاقے کی ایک یونٹ بنائی جائے، ایک یونٹ بنائی جائے، اور لوگ اپنا مال جو زکوٰۃ کے عنوان کا ہے یا پھر عطیے کے عنوان کا ہے یا صدقے اور خیرات کے عنوان کا ہے، اس کا ایک مد بنائیں، اور مد بنا کر جو مسجد کی سراؤنڈنگ کا علاقہ ہے، یہاں یقیناً غربا ہوں گے، یقیناً یتامہ ہوں گے، مساکین بھی ہوں گے، بیوہ عورتیں بھی ہوں گی، دین پڑھنے والے بچے بھی ہوں گے، دینی تعلیم حاصل کرنے والے۔ اگر ایک یونٹ بنا کر کے ہماری اس مسجد کے تحت اتنا علاقہ ہم نے طے کر لیا ہے، اس علاقے کے وہ مسلمان جو صاحب ثروت ہیں، جو اپنا مال پابندی سے اللہ کے راستے میں نکالتے اور لگاتے ہیں، اگر یہ مال واقعتاً کسی اچھے انداز پر جمع کیا جائے تو اس سے مسجد کی یونٹ کے تحت میں جتنے بیمار ہیں ان کا وقتی علاج ہو سکتا ہے۔
ایمرجنسی جو علاج ہو سکتا ہے اس علاج میں ان کی آپ مدد کر سکتے ہو۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے راشن کا یا کسی ہنر کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ وہ بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جن کے ماں باپ کے پاس وہ سکت نہیں ہے، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علاقے کے اندر کوئی مستند ادارہ قائم کر کے دینی تعلیم کے فروغ کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمان واقعی علاقہ در علاقہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس بات کی فکر کریں گے تو یقیناً یہ کام ہو سکتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے تو پیسے، شادیوں میں لگانے کے لیے پیسے، چلا چھٹی ختنہ کے پھول بچی بڑی ہو گئی، سہتی کے پھول گھر برانی، جی یہ ساری اوٹ پٹانگ دعوتوں پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے۔ نہیں ہے تو بیگم کا گلسر تو اینی ٹائم ریڈی رہتا، بازو میں رہن سینٹر رہتا، لے گیا گلسر بٹھا دیا، رہن سینٹر سے پیسے اٹھایا، دعوت کرا، رہن پہ دے کے کریں گا مگر کریں گا نہ۔ اور یہ جو واقعتاً ضروری کام ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف مدرسے کے واسطے کرو، میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف دینی تعلیم کے واسطے کرو، مریضوں کے لیے، بیواؤں یتیموں کے لیے، غریبوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے، پھر دینی ادارے کے لیے۔ یہ کام اگر منصوبہ بند طریقے سے کیا جائے گا تو مسلمانوں میں خدا کی قسم کوئی غربت باقی نہیں رہے گی، کوئی غربت باقی نہیں رہے گی۔ ایک ولی رحمانی نے اشتہار دیا کہ صاحب 100 روپیے آپ ڈالو، پورے مسلمانوں نے ہند نے وہ کام کیا، اس بندے نے وہ بھی کام کیا۔ ایک دوسرے اور عالم دین نے بھی جو ہے اسی طریقے کی ایک مہم چلائی، لوگوں نے ان کا بھی ساتھ دیا۔ یقیناً بڑا اچھا ہمارا جو ہے جذبہ ہے، لیکن یہ جذبہ صرف چند جگہوں کے واسطے نہیں، ہر علاقے میں 1 سے 2، 2 سے 3 یونٹ بنا کر آبادی کے تناسب کے حساب سے مسجدوں کا آپس میں جوڑ ہو، اختلافات سائیڈ میں رکھو، مرے تک اختلافی کرتے رہیں گے، آپس میں مل جل کر کے کوئی قوم و ملت کے لیے اچھا کام نہیں کریں گے۔ ہم اور آپ کوئی سرٹیفائیڈ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پر کسی کو جنتی کسی کو جہنمی، تو اچھا تو برا کا ہم کوئی فتویٰ دینے لگے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جو کام واقعتاً ہو سکتا ہے وہ کام تو کیا جائے، مگر ہماری قوم دوسرے تمام مشغلوں کے لیے تیار ہے، اگر نہیں تیار ہے تو ان کاموں کے لیے تیار ہے۔ قرآن پھر دوسرے جتنے اور مذاہب ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، صاحب وہ فلاں دکان والے ان کے پاس کا جتنا انکم ہے اس انکم میں کا 60% وہ لوگ اپنی تنظیم کو دیتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ فلاں مٹھائی کی دکان والا صاحب انہیں اتنا % اپنی تنظیم کو دیتا، وہ فلاں بھورے فرقے والے وہ لوگ پورے مل کے ایک اپنی کمیونٹی بنائے، وہ لوگ کوئی جو ہے نا کام نہیں کرتے، نہیں نوکری نہیں کرتے، ہر ایک کو کاروبار لگا کے دیتے، سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب آنکھوں کے سامنے ہو رہا، مگر اپن بیدار نہیں ہو رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے مسلمانوں میں تعلیمی اعتبار سے کوئی زیادہ جو ہے نا پڑھنے والے آپ کو نظر آئیں گے، نہ تجارتی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ ترقی کرنے والا نظر آئے گا، کچھ نہیں، بس جہاں تھے وہی، جیسے چھاپو پہلے تھے آج بھی وہی چھاپو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے صاحب ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، فسينفقونها، اور وہ عنقریب اپنا مال خرچ کریں گے اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کے لیے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، ثم تكون عليهم حسرة، پھر ان پر اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے حسرت اور افسوس ہوگا، ثم یغلبون، پھر وہ ہار جائیں گے۔
پھر وہ ہار جائیں گے، مال خرچ کرنے کے باوجود بھی ہار جائیں گے۔ غزوہ احزاب میں ہارے، حنین میں ہارے، کئی ایسے غزوات اس کے بعد ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں ہی کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بعض جگہوں پر فتح جیسی صورت کافروں کو بھی ملی، لیکن نتیجے اور معال کے اعتبار سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ثم یغلبون والذین کفروا، یہ تو دنیاوی حال ہوا، آخرت میں کیا ہوگا؟ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر کیا ان کو جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا، جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اب دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو ایمان لانے والے، ایک وہ جو ایمان نہ لانے والے۔ ایمان لانے والے ہیں، ایمان نہ لانے والے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کھیت کے اندر دھان کے ساتھ ساتھ بھوس بھی ہوتا، کھیت میں دھان کے ساتھ بھوس بھی ہوتا، لیکن جب مشنری کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے بھوس الگ ہوتا، چاول الگ ہوتا۔ چاول پھر کوٹری میں جاتا، لوگ کھاتے، بھوس باڑے میں جاتا، جانور کھاتے۔ دنیا کے اندر تو سب رلے ملے ہیں، کافر بھی یہی ہے، مسلمان بھی یہی ہے، سچے بھی یہی ہیں، نیکوکار بھی یہی ہے، منافق بھی یہی ہے، جھوٹے بھی یہی ہیں۔ لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ ان کافروں کو جہنم کے پاس جمع کریں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ۔ جہنم کے پاس جمع کرنے کے بعد اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ اچھوں کو بروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اچھوں کو بروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ جو گندے ہیں ان گندوں کو اچھوں سے علیحدہ کریں گے، اور جتنے گندے ہوں گے ان ساروں کو ایک پر ایک جیسے تہ لگاتے ہیں ویسی تہ لگا کر ساروں کو جمع کریں گے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان ساروں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ، تاکہ اللہ تعالی گندوں کو علیحدہ کرے، من الطیب اچھوں سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور گندوں کو ان کے بعض کو بعض پر تہ بتہ دے مارے، یعنی ایک ساتھ جماتے رہے ان کو۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان ساروں کو رلا ملا کر ایک ساتھ جمع کریں گے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان ساروں کو جہنم میں ٹھونس دیں گے، داخل کر دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علیحدہ کیا اور ساروں کو جمع کیا اور جہنم میں داخل کیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے، آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے۔ بات یہاں پر کفار اور مشرکین سے جو چل رہی تھی وہ یہاں پر آ کر کے ختم ہوئی۔ آخری ایک بات مسلمانوں کو مخاطب بنا کر کی گئی، وہ یہ فرمایا گیا کہ جہاد اس امت میں ہمیشہ جاری رہے گا، جہاد اس امت میں ہمیشہ جاری رہے گا، اور کفار کو بھی مخاطب بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بدر کے بعد اپنی حالت سے توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، تو اب تک کی جتنی ان کی غلطیاں ہیں اللہ سب معاف کر دیں، کسی غلطی پر پکڑ نہیں ہوگی، ساری غلطیاں اللہ ان کی معاف کر دے گا۔ اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ دیکھو اگر یہ رک جاتے ہیں فتنے اور فساد سے تو تم بھی لڑائی سے باز آ جاؤ، اور اگر یہ پھر اپنی پرانی روش پر آ جائے تو پھر لڑو۔ مقصد کیا ہے جہاد کا؟ میں نے اس سے پہلے بھی شاید دوسرے پارہ جب تفسیر چل رہی تھی اس وقت بھی اس پر بات کی تھی، بس اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے، جہاد کوئی فتنہ نہیں ہے بلکہ جہاد فتنوں کو دبانے کا ذریعہ ہے۔ لفظ جہاد آتے ہی آج کل تو جہاد کے لیے ٹیررزم کا لفظ ایجاد کر دیا گیا،
آتنکواد کا لفظ ایجاد کر دیا گیا، لیکن حقیقت جہاد کی یہ ہے، جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو شوگر کا مریض ہے، اس کے پاؤں میں انگلیوں کے پاس کوئی چھوٹا سا زخم ہوا، اس نے زخم دکھایا اور علاج معالجہ کیا، دوا کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ زخم بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے وہ پنجے کا پورا حصہ جو ہے زخمی ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ پیر میں چھوٹا سا پھوڑا ہوا تھا، لیکن اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، اگر آپ اپنا پیر پورا بچانا چاہتے ہو تو جتنا حصہ اب متاثر ہے اس کو کٹ کر دینا پڑے گا۔ سارے لوگ اس ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے کہ انہیں آتنکوادی بولتے، کوئی اس کو نہیں بولتا کہ آپ ظالم ہو، ایک آدمی کو اس کے عضو سے محروم کر رہے آپ، اس کی چیز اس سے آپ کاٹ کر کے اس کو اپاہج بنا رہے۔ نہیں، ڈاکٹر وہ سرجری کرنے کے بعد وہ حصہ کاٹ کے جب نکال دیتا، بولتا کہ اگر یہاں تک رہا تو ٹھیک ہے، اگر چھوڑ دیے تو انفیکشن اور بڑھ جاتا، پورا پیر کاٹنا پڑتا۔ تو اس کے کاٹنے کے بعد اس کے پورے گھر والے جا کے اس کے ہاتھ جوڑ کے، اس کے ہاتھوں میں جو ہے پپیاں لے کے، اس کو شکریہ ادا کر کے، اس کی پوری فیس جمع کر کے آخر میں بولتے ہیں تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس نے اس عضو کو کاٹ کر اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ اسلام بھی در حقیقت پوری دنیا انسانیت کے لیے امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، امن اور شانتی کی جو ہے اس کے اندر تعلیم دی گئی ہے اسلام میں۔ لیکن اس اسلام کے آفاقی پیغام کو جو لوگ روکنا چاہیں اور جو پوری دنیا تک پہنچنے سے اس کو بند کرنا چاہیں، تو یہ لوگ وہ منصوبے ہیں جو اچھی چیز کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو ان خراب لوگوں کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تاکہ اسلام کا آفاقی پیغام پوری انسانیت تک پہنچے۔ تو ان سے جو لڑائی ہے، یہ لڑائی جہاد، یہ قیام امن کا ذریعہ ہے، یہ کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ درمیان میں آنے والے جو فتنہ اور فساد مچا رہے تھے اس کو ختم کرنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ جہاد تین طرح کا ہوتا ہے، تین قسمیں ہیں جہاد۔ ایک دفاعی، ڈیفنس، دفاعی۔ دوسرا ہے اقدامی، یعنی پہلے ہی سے جڑ کاٹ دی جائے، نوبت ہی نہ آئے۔ اور ایک ہے اتفاقی، ایک ہے اتفاقی۔ غزوہ بدر جو ہوئی تھی وہ غزوہ اتفاقی تھا، کوئی تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے مسلمان تو ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ جو غزوہ تھا، یہ جو جہاد تھا، یہ جہاد اتفاقی تھا۔ اور دفاعی اس وقت میں ہوگا جبکہ اسلام دشمن اور بد باطن جن کی اندرونی کیفیت بھی بری ہے، وہ مسلمانوں کی املاک پر حملہ کرنا شروع کر دے، مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ کرے، ان کے گھر بار لوٹے، ان کے کاروبار اور ان کے کام کاج کو تہس نہس کرے، عبادت کرنے کا موقع نہ دے اور پورا ماحول خراب کر دے۔ تو فرمایا خلیفہ وقت پر یہ لازم ہے کہ وہ تلوار اٹھائے اور ان کا مقابلہ کرے۔ یہ ہے دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد کیا ہے؟ اقدامی جہاد یہ ہے کہ جو بد باطن ہے وہ ماحول خراب کر رہے ہیں، فتنہ اور فساد شروع کر چکے ہیں، اگر ان کو اب نہ روکا جائے تو آگے چل کر بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت یا تو وقت کے نبی یا مسلمانوں کے خلیفہ کے دل میں الہام پیدا فرماتے ہیں
اس الہام میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ ان فتنہ پردازوں کو روکا جائے اور ان کے فتنے کو ختم کیا جائے. یہ اقدامی جہاد ہے. اور اتفاقی جہاد کو آپ کے سامنے بات آئی چلی. وہی بات مسلمانوں کو یہاں پر کہی جا رہی ہے اور کافروں کو مخاطب بنا کر قل اے نبی آپ فرما دیجیے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائے رک جائے یغفر لهم ما قد سلف تو معاف کر دیا جائے گا ان سے وہ تمام جو پیچھے گزر چکا. یعنی اب تک کی جو کچھ بھی تمہاری شرارتیں سب معاف ہو جائیں گی. وَإِن يَعُودُوا اور اگر یہ پھر وہی بدماشی کریں گے اگر یہ لوٹیں گے فقط مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو پچھلوں کا حال گزر چکا ہے تمہارے سامنے. تم سے پہلے جن لوگوں نے شرارتیں کی ہیں ان کا حال تم جانتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاک ہونا پڑے گا. اس کے بعد مسلمانوں کو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑتے رہو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں دین سے مراد عبادت ہے. یعنی تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی جگہوں پر عبادت کرنے کی پوری آزادی ہو کوئی روک رکاوٹ نہ ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا بس اگر یہ فتنہ پرداز باز آ جائیں رک جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دیکھتے ہیں ان تمام کاموں کو جو یہ کر رہے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ روگردانی کریں یعنی تھوڑی دیر کے لیے روکیں اور پھر فتنہ شروع کر دیں فَاعْلَمُوا تو پھر جان لو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اللہ تمہارا کارساز ہے. اللہ تمہارا معین و مددگار ہے. نعم المولا اور اللہ بہترین کارساز ہے. ونعم النصیر اور بہترین مدد کرنے والا ہے. لہذا تم اقدام کرو اور ان کے فتنے کو ختم کرو. پارے کو یہاں پر مکمل ہوا. 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. 10ویں پارے میں جو بات پہلی آیت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے غنیمت اور فیء. نیا لفظ ہے ہمارے واسطے ہم نے اب تک سنا نہیں. غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں نے جہاد لڑا اور لڑ کر کے سامنے جو مقابل پارٹی تھی اس کو شکست دی اور اس کا مال جو مسلمانوں کو میدان جنگ میں ملا وہ غنیمت ہے. اور فیء وہ بھی ایک مال ہے جو کفار سے مصالحت پر ملتا ہے بغیر لڑائی کے. یعنی کمپرومائز ہو گیا مسلمانوں کا اور سامنے والوں کا. اس کمپرومائز کے نتیجے میں انہوں نے اپنا کچھ مال مسلمانوں کو دیا تو یہ بغیر لڑائی کے ملنے والا جو مال ہے یہ مال فیء ہے. غنیمت کے مال کے 5 حصے بنیں گے. ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور آگے اس کے مزید مصارف آ رہے ہیں کہ کس کو ملے گا. باقی جو 4 حصے ہیں یہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. غنیمت کے سلسلے میں اصولی بات ایک اچھا اور اہم نقطہ ذہن پہ رکھا جائے کہ سابقہ شریعتوں میں سابقہ امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا. سابقہ شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کو مال غنیمت اللہ نے حلال بنا کر دیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے غنیمت کے حلال ہونے کی جو علت بیان فرمائی ہے وجہ بیان فرمائی بڑی اچھی اور جو ہے دل کو لگنے والی ہے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی بعثت کسی خاص قوم کے لیے خاص علاقے کے لیے اور خاص مقام کے لیے
اگر ان میں لڑائی ہوتی بھی تو وہ لڑائی وقتی ہوتی، اور جب وہ معاملہ نمٹ جاتا تو لڑائی ختم ہو جاتی۔ جیسے طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، وہاں قوم نے خود جا کر کے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریے، ہم مقابلہ کریں گے۔ وہ ایک لڑائی تھی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آفاقی نبی ہیں، قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، اور آپ کی امت بھی قیامت تک ہے۔ تو اس امت پر ایسے حالات مسلسل اور لگاتار آتے رہیں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں دشمنان لگاتار کرتے رہیں گے، اور مسلمانوں کو ان کا مقابلہ بھی لگاتار کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے۔ تو جو مجاہدین رہیں گے یقیناً وہ رضاکارانہ طور ہی پر لڑیں گے اللہ کے واسطے، اور اصل یہی ہے کہ غنیمت حلال نہ ہو، اصل یہی ہے کہ مال غنیمت حلال نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مال غنیمت حلال ہو جاتا تو لوگ اخلاص اور رضاکارانہ طور پر نہیں بلکہ غنیمت کے لالچ میں لڑتے۔ لیکن چونکہ حضور قیامت تک کے لیے نبی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کی امت قیامت تک رہنے والی ہے، حالات ایسے آئیں گے تو جو لوگ اس میں شامل ہوں گے تو وہ لوگ کھانے اور کمانے کے لیے اپنا وقت نہیں نکال پائیں گے۔ جو شامل ہوں گے کھانے کمانے کے لیے اپنا وقت نہیں نکال پائیں گے، تو اب ان کو ان کے لڑنے پر بطور انعام کو غنیمت کا حصہ دیا جاتا ہے۔ سوار کو ایک حصہ اور پیدل کو ایک حصہ، سوار کو دو حصے، اس طریقے سے تقسیم ہے ان سے۔ یہ وجہ ہے کہ غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا۔ اب غنیمت میں حصہ کس کا ہوگا؟ پہلا حصہ فرمایا اللہ کا۔ اب سوال ہوگا کہ بھئی اللہ کا حصہ ہے تو اللہ میں تو کیسا پہنچے گا؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو یہاں لفظ اللہ جو ذکر آیا ہے یہ اللہ کا نام بطور تبرک کے آیا، بطور تبرک کے آیا ہے کہ بعد میں جن لوگوں کو یہ غنیمت کا مال دیا جائے گا وہ اس کو اپنے لیے بھیک نہ سمجھے بلکہ یہ خدائی عطیہ ہے، یہ خدائی عطیہ ہے۔ تو غنیمت کے 4 حصے تو مجاہدین میں، ایک حصہ جو 5واں حصہ رہ گیا وہ کس کو ملے گا؟ فرمایا وہ اللہ کے رسول کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو اور مسافروں کو۔ قرآن کی اس آیت کے پیش نظر حضور کے جو رشتہ دار جنہوں نے جاہلیت میں بھی آپ کا ساتھ دیا، اسلام آنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ دیا، بنو عبد المطلب، بنی عبد المطلب اور بنو ہاشم، یہ وہ قبیلے ہیں حضور کے خانوادے کے جنہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ اب جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ وجہ اور وہ علت باقی نہیں رہی، لہٰذا اب ان 2 خاندانوں کو جو غنیمت کے 5ویں حصے میں سے ملتا تھا اب نہیں ملے گا، کیونکہ اب مدد والا کوئی معاملہ باقی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ حصہ حکومت کے کنٹرول میں رہے گا۔ اب بچا کون؟ یتامہ، مساکین، مسافر۔ اس آیت کے پیش نظر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول یہی ہے کہ اب غنیمت کے اس 5ویں حصے میں جو حقدار باقی ہے وہ 3 قسمیں ہیں، یتامہ، مساکین وابن السبیل یعنی مسافر، ان تینوں کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ میں ذہن میں رکھی جائے کہ غنیمت کا جو 5واں حصہ ان تینوں کو ملے گا، صرف ان تینوں ہی کو دینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔
اگر بادشاہ وقت مسلمانوں کا سپہ سالار اور مسلمانوں کا سربراہ اگر مناسب سمجھ کر کسی اور کو بھی دینا چاہے گا تو دے سکتا ہے. جیسے غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تالیف قلب کے لیے نئے مسلمانوں کو بھی اس میں سے دیا. بنو نذیر اور بنو قریظہ کی وعدہ خلافی پر ان کو جو شہر بدر کیا گیا اور ان کا جو غنیمت ملا اس میں سے مسلمانوں کے مہاجرین کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حصہ دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زکوٰۃ اور عشر کی طرح بس ان کو ہی دینا ہے، اس کے آگے کسی کو نہیں دے سکتے، ایسی تقسیم نہیں ہے، بلکہ جہاں مسلمانوں کا سربراہ اور ذمہ دار چاہے گا اس مال کو خرچ کر سکتا ہے. اسی کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہے. وَاعْلَمُوا جان لو انما غنیمتم یقیناً وہ مال جو کچھ بھی تم کو بطور غنیمت حاصل ہو، انما غنیمتم من شیء جو کچھ بھی تم کو غنیمت میں حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ تو یقیناً اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے ہے، حضور کے بنو عبد مناف اور بنو عبد المطلب، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب. لیکن اب یہاں یہ تینوں حصے بھی ختم. والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں اور غریبوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا اور اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا ہمارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقان حق اور باطل کے فیصلے کے دن، حق اور باطل کے فیصلے کے دن. مراد یوم بدر ہے، مراد یوم بدر ہے. آگے اس کی وضاحت ہے. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان جس دن دو لشکر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل طور پر قادر ہے. اب سوال یہ ہے کہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ انشاءاللہ اگلے نشست میں بات آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو بھی اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے دین کے نام پر اور دین کے کام پر لگانے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب